السلام علیکم ناظرین۔ میں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر پوڈ کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے قصائص سے شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں آدم ثانی کہلانے والے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق پہلی پوڈ کاسٹ پر رد عمل میں کئی احباب نے مجھے یہ کہا کہ حضرت آدم و حوا، حابیل قابیل اور حضرت شیش کے متعلق معلومات تو کئی حوالوں سے موجود ہیں، لیکن حضرت نوح سے پہلے آنے والے جلیل القدر نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق قرآن و حدیث اور بائبل جیسے حوالوں سے معلومات پر روشنی ڈالیں۔ اس حوالے سے میں تھوڑی بات مزید بھی کروں گا، لیکن یہ پہلے اس حوالے سے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے بات کر لوں۔ تو اس سلسلے میں نے جب قرآن و حدیث کی کتابوں میں موجود کلام پاک پر پھر سے غور کیا تو تفاسیر کی روشنی میں ایک حقیقت سامنے آئی، اور وہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کی زندگی کا بڑا حصہ شیطان کے پیروکار بنی قابیل کے درسی اور عملی جہاد میں گزرا۔ ناظرین، شیطان کے پیروکار یہی وہ گروہ تھا جس کے خاتمے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے تمام عمر جدوجہد کی۔ اس حوالے سے بھی مزید کچھ تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پوڈ کاسٹ میں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور اس کشتی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ساتھ تمام پاک جانوروں کے جوڑے بھی سوار کیے گئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پانی کے طوفان کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے شیطان کے تمام پیروکاروں سے اس زمین کو دھو ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کا حضرت شیش کی 5ویں پوشت سے تعلق تھا، اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن محلائل بن کینن بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ان صحیفوں کا بہت زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی بہت درس دینے والا کہتے ہیں۔ مؤرخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام احنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت شیش کے انتقال کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیش کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ بعض تفسیری حوالوں کے مطابق ابلیس نے اپنے جناتی سرداروں سے مل کر انسانوں کی جسمانی اور ذہنی تبدیلی کے عمل بد میں بھی مصروف تھا۔ شیطان جو ہے وہ اس حد تک شیطان اور اس کے پیروکار آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ انسانوں کی جسمانی اور ذہنی تبدیلی کا عمل بھی اس نے شروع کر دیا تھا، اور اس طرح سے آل قبیل کی اس پوری گرفت میں آ چکے تھے جتنے بھی لوگ تھے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں حضرت شیش کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرما کر انہیں اپنا نبی مبعوث کیا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس
اور نیکی کی باتوں سے وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے تنگ آ کر اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ چند لوگوں کے تحفظات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفر کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ احادیث میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ادریس وہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک جگہ فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں علم اور عمل کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ آپ کی دعا اور عبادت کی گواہی آسمانوں پر بھی دی گئی۔ اسی طرح حدیث میں ہے، حضرت ادریس کا ذکر ہر اس شخص کے لیے ہے جو علم اور صبر کا رستہ اپنانا چاہتا ہے۔ جو حضرت ادریس کی طرح صبر کرے گا، اللہ اس کے لیے بھی بلند مقام عطا کر دے گا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ رمل ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا ہاتھ ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ یوں دیکھا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں، وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قبیل کے ساتھ جہاد، بہت نمایاں ہیں۔ ناظرین، چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قبیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بہت پریشان رہا کرتے، جس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے تیار کردہ اسلحہ سے آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا۔
ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی آسمانوں کی سیر و سیاحت اور چوتھے آسمان پر موجودگی کے متعلق بھی کئی روایات ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام درزی تھے، سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے، شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے۔ مجاہد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام آسمانوں پر چڑھا لیے گئے۔ آپ علیہ السلام مرے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بے موت اٹھا لیے گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ حسن رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں بلند مکان سے مراد جنت ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر کے مطابق حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلَيَّ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ روضۃ الاصفیاء میں آپ کی جنت اور دوزخ کی سیر کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت عزرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت عزرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔
چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس آیت میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہیں۔ بہت سے علماء کرام کا بھی یہی قول ہے، جیسے ابن کثیر کے مطابق حضرت زہری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین، میں قرآن پاک اور احادیث کے حوالوں کے بعد پوڈ کاسٹ کے آخر میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق عیسائی حوالوں سے بھی چند معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں، جن کے مطابق حضرت ادریس کے صحائف پر مبنی کتاب کو تیسری اور چوتھی صدی کے دوران یہودی صحیفوں سے نکال دیا گیا اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی کیونکہ یہ حضرت مسیح کی تصدیق کرتی تھی۔ تاہم کچھ نامعلوم افراد یا پیروکاروں نے انہیں ایتھوپیا میں موجود گہرے کنووں میں چھپا دیا، جہاں سے یہ دوبارہ 1773 میں دریافت کیے گئے، اور ان کا انگریزی ترجمہ دی بک آف اینوخ کی صورت میں آسانی سے دستیاب ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی آسمانوں کی سیر و سیاحت اور وہاں اپنی نشانیاں چھوڑنے کے ساتھ مختلف تجربات کے حوالے موجود ہیں۔ ایتھوپیا کے آرتھرائٹس فرقے کے عیسائیوں نے اسے اپنی بائبل میں شامل کر لیا تھا، جن کے مطابق ہنوک نے کتاب میں بڑے طوفان سے بہت پہلے متعدد حقیقی پیشگوئیاں اور انکشافات کیے ہیں، جن میں سب سے نمایاں ہنوک کیلنڈر ہے، جسے کتاب کے مطابق فرشتہ اوریل نے ہنوک کو دیا۔ یہ وہ اصلی کہانتی کیلنڈر تھا جو یہودیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ 12 ماہ پر مشتمل شمسی توانائی سے تکوین والے ہنوک کیلنڈر میں سال کے 364 دن ہیں، اور روایات کے مطابق اس کا استعمال حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ یہ دوسری صدی قبل مسیح تک سرکاری عبرانی کیلنڈر تھا، جسے رومی بادشاہوں نے استعمال کرنے سے روک دیا اور اپنے قمری کیلنڈر کو ماننے پر مجبور کیا، جس سے یہودیوں اور عیسائیوں کو درست دن پر اپنے مذہبی تہوار منانے میں بھی دشواری پیش آتی رہی۔ بے شک اللہ پاک کی ذات کی مدد اور رہنمائی کے بغیر کوئی کسی بھی قسم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دستیاب معلومات کی روشنی میں ناظرین، میں نے آپ تک پوری احتیاط اور ایمانداری سے معلومات منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی غلطی کوتاہی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے خلوص نیت سے معافی کا پاسدگار ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک دو باتیں اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ابھی میں نے قرآن پاک کے حوالے سے قرآن کریم میں جن قسم کا ذکر کیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، وہ میں نے بتانا شروع کی ہے، مگر ایک بات بہت اہم ہے کہ قرآن کریم میں جو ماضی کی باتیں، ماضی کے واقعات انبیاء کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، تو ان کا وہ مقصد محض کوئی معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ والے حالات اور وہ تمام جو سچویشن ان انبیاء کو پیش آئی، وہ ہمیں موجودہ دور میں بھی پیش آئے گی، اور اگر ہم اس چیز سے قرآن کریم کو دیکھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں بات زیادہ بہتر طور سے سمجھ آئے گی۔ لیکن یہ جو اینگل ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، اس پہ میں علیحدہ سے بات اس وقت شروع کروں گا جس وقت یہ تمام جو قصائص ہیں یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو
یہ جو معلومات میں نے آپ کو فراہم کی حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو کائنڈلی اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔